السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 13ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے۔ 13ویں پارے میں بقیہ سورہ یوسف، اس کی 59 آیات، آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 111 تک۔ اس کے علاوہ سورۃ الرعد مکمل سورت ہے، اس کی 43 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم ہے، اس کی 52 آیات ہیں، وہ بھی مکمل سورت آج کے پارے میں شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ سورۃ الحجر، اس کی ایک آیت بھی آج کے پارے میں شامل ہے، لیکن وہ قاری صاحب محترم نے تلاوت نہیں فرمائی، وہ کل، کیونکہ ایک آیت ہے تو انشاءاللہ وہ کل کے پارے میں اس کو پڑھا جائے گا۔ تو گویا آج سورہ ابراہیم مکمل تک جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ سورہ یوسف کے حوالے سے یہ بات پہلے عرض کی جا چکی کہ یہ صبر و تقوی کی داستان ہے اور عظمت کردار کا ایک قصہ ہے، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے بلا لیا وہاں سے، جیل سے، اور اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا خاص کارندہ بنانا چاہتا ہوں، سیکرٹری بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے پروگرام یہ بنا لیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ پہلے ریکارڈ ٹھیک کرو۔ خواتین کو بلایا گیا، پوچھا گیا، یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، بری ذمہ نہیں کرتا، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، جو نفس ہے یہ تو ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس نفس کے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کا نفس وہ تھا جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوئی تھی۔ ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملک ائتونی بہ استخلص، اب جب ریکارڈ ٹھیک ہو گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرا سیکرٹری بنا دو، میرا خاص جو کارندہ بنا دو۔ فلما کلمہ، پہلے تو پروگرام بنے کہ سیکرٹری بنیں گے، پھر آپس میں جب گفتگو ہوئی، انٹرویو کیا، قال انک الیوم لدینا مکین امین، انہوں نے کہا کہ تو بڑے مرتبے والا ہے، صرف تو سیکرٹری نہیں بنے گا بلکہ تجھے اس سے بڑا عہدہ دیا جائے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے خزانوں کا مالک بنائے۔ انی حفیظ علیم، اس لیے کہ میں حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں اور میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں، علم بھی رکھتا ہوں، لہذا مجھے خزانے کا مالک بنائے۔ ہم نے اس سے بہت سارے لوگوں نے سمجھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ یہ وزیر خزانہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو کسی نبی کے لائق شان نہیں کہ وہ کسی کا وزیر بن کے رہے، کسی کا ماتحت بن کے رہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے الفاظ استعمال فرمائے ہیں کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے خزانوں کے اوپر بٹھاؤ، خزانوں کا مالک بناؤ۔ تو خزانوں کا مالک بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف خزانہ دے دینا، جیسے قرآن میں آتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے۔ تو جب زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ کے پاس صرف خزانہ ہے، باقی امور کسی اور کے پاس ہے، نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شرط رکھی کہ اگر تم نے مجھے کوئی کام دینا ہے تو اجعلنی علی خزائن الارض، تو مجھے سارا اختیار دینا پڑے گا، مجھے با اختیار بنانا پڑے گا، پورے کا پورا اختیار میرے پاس ہوگا، وگرنہ میں نے نہیں بننا۔ تو اس نے گویا
اختیار دیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو اقتدار دے دیا، اب وہ جہاں چاہے جیسے مرضی رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار دیا، نصیب برحمتنا من نشاء، نصیب برحمتنا من نشاء، جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اب بھائی آیا، یہاں پہ قرآن جو ہے وہ کہانی ساری سکپ کر دیتا ہے۔ وہ جو خواب آیا تھا کہ 7 سال جو ہے وہ اچھی فصل ہوگی اور اس کے بعد قحط پڑے گا، قحط پڑ گیا، اور قحط میں پھر دور دور سے لوگ غلہ لینے کے لیے آتے تھے، کیونکہ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مینجمنٹ کی وجہ سے غلہ جو ہے وہ اسٹور کیا ہوا تھا، اور لوگوں کو غلہ وہ اگلے 7 سال کھانا تھا، لہٰذا دور دور سے لوگ آتے تھے غلہ لینے کے لیے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ غلہ لینے کے لیے آئے، اور جب وہ غلہ لینے کے لیے پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ یہ جو بادشاہ جسے غلہ لینے کے لیے آئے یہ ہمارا بھائی ہے، ان کو نہیں پتا۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان سے کہا کہ تعارف ہو گیا ہوگا نا، تو ان سے کہا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بھائی ہے بنیامین، جو حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، تو کہا کہ اگلی دفعہ جب آؤ گے تو اس کو ساتھ لے کے آؤ کہ بنیامین کو، وگرنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ یہ ترکیب کی کہ بھائی آ جائے۔ بہرحال ان کی نقدی واپس جو ہے نا، ان کو کہا کہ جو ان کے بورے ہیں نا ان کے اندر ان کی نقدی واپس گھرکاروں سے کہا کہ وہ بھی ڈال دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کے پاس دوبارہ غلہ لینے کے لیے، خریدنے کے لیے پیسے ہی نہ ہو یا دوبارہ آئیں ہی نہ، تو وہ واپس ان کو دے دی۔ بہرحال وہ گھر گئے، جا کے انہوں نے کھولا، دیکھا تو اس کے اندر نقدی بھی اس میں شامل تھی۔ حیران ہو گئے، اپنے والد صاحب سے کہا میں اور کیا چاہیے، غلہ بھی پورا ملا ہے اور نقدی بھی آئی ہے۔ اب انہوں نے جا کے بتا دیا کہ بادشاہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمہارے اوپر پہلے بھی اعتبار کیا تھا، اب میں نے اعتبار کوئی نہیں کرنا۔ بہرحال لگے رہے، اور انہوں نے کہا قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا یحاط بکم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا چلے، جب انہوں نے منت ترلا کیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں تمہیں تمہارے ساتھ اس صورت میں بھیجوں گا کہ میرے ساتھ قسم اٹھا کے وعدہ کرو کہ سوائے اس کے کہ تم سب گھیر لیے جاؤ، تم سب کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، پھر تو ٹھیک ہے، وگرنہ اس کے علاوہ تم بنیامین کو کہیں چھوڑو گے نہیں، میرے ساتھ پکا وعدہ کرو۔ انہوں نے پکا وعدہ کر لیا۔ فلما آتوہ موثقہ، جب انہوں نے پکا وعدہ دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ اس بات پر ہمارا وکیل ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں، بھیج دیا۔ ساتھ یوسف یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ایسے کرنا، سارے بھائی ایک دروازے سے داخل نہ ہو، نظر لگ جاتی ہے نا کہ اتنے سارے بھائی اکٹھے، تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، اور جا کے وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مختلف دروازوں سے داخل ہوئے نا، یہ صرف یعقوب علیہ السلام کی ایک بات تھی جو پوری ہو گئی، وگرنہ کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی، حرج کوئی نہیں تھا اکٹھے جانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے الا حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام کی ایک بات پوری ہو گئی، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جاتے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے کان میں بتا دیا میں تیرا بھائی یوسف جا۔ اب ان کو تو پتہ چل گیا، اب بھائیوں کو کوئی نہیں، باقیوں کو پتا۔ جانے لگے غلہ لے کے، تو وہ جو کٹورا تھا سا جس کے اندر جو ہے وہ کیا جاتا تھا، جس سے ناپا جاتا تھا، وہ اس کو کہا کہ اس کو ان کے بورے کے اندر ڈال دیں، اور بورا بھی کسی کا بنیامین کے بورے کے اندر ڈال دیں۔ اب جب وہ چلے تو پیچھے سے آواز آئی کہ جناب ہمارا تو کٹورا چوری ہو گیا ہے، تو ڈھونڈنے لگے۔ تو پہلے ہی اب بات ہوگی کہ اگر تم سے مل جائے، انہوں نے کہا جی ہم کوئی چور تھوڑی ہے، چوری کرنے تھوڑی آئے تھے۔ ان کا جی اگر تم سے کٹورا مل گیا تو سزا کیا ہوگی؟ ان کا جی سزا یہ ہوگی کہ جس سے ملے گا کٹورا اس کو ہم رکھ لیں، وہی اس کی سزا میں اس کو رکھ لیں۔ وہ بنیامین کی یہ ترکیب کی۔ اللہ اکبر، جو چور ہوگا وہی اس کا بدلہ ہوگا، یعنی بدلے میں اس کو رکھ لیں گے۔ یہاں اللہ کریم نے ایک بات فرمائی ہے کذالک کدنا لیوسف، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے تدبیر کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کو رکھ لے۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، وہ بادشاہ کے دین، جو شاہی قانون تھا اس وقت کا، جو اس وقت کا امیگریشن کا لا ہوگا، اس کے مطابق وہ رکھ نہیں سکتے تھے وہاں۔
اب یہ جو بات ہے ما کانا کہ وہ رکھ نہیں سکتے تھے، ہم نے اس کا ترجمہ یہی کیا ہے اور یہی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتے تھے، حالانکہ قرآن میں یہ مثالیں بہت ساری ہیں۔ ما کان اللہ ان یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ بیٹا رکھ نہیں سکتا، اس کا مطلب ہے اللہ کے لائق شان نہیں کہ وہ بیٹے کو رکھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ بات لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں۔ اس طرح کا ما کانا، اس طرح کی جتنی بھی مثالیں ہیں قرآن میں، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، ما کان للمؤمن ان یقتل مؤمن، مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے۔ اس کا مطلب ہے چاہیے، حضرت یعنی ما صح لہ، اس کے لیے صحیح نہیں تھا، ما ینبغی لہ، اس کے لیے چاہیے نہیں تھا، یعنی وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق رکھ سکتے تھے لیکن انہوں نے بادشاہ کے قانون کے مطابق نہیں رکھنا تھا، شاہی قانون کے مطابق نہیں رکھنا تھا، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے نا وہ دین الملک پہ نہیں چلتا، وہ دین اللہ پہ چلتا ہے۔ اس نے دین اللہ کے مطابق رکھنا تھا، دین ملک کے مطابق نہیں رکھنا تھا۔ اللہ نے تدبیر کر دی، کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ ترتیب کے لیے ترکیب کی اور وہ رکھ لیا۔ بارہ جب رکھ لیا وہ حیران ہو گئے، قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اچھا بنیامین نے چوری کی ہے تو کیونکہ وہ کٹورا اسی کے بورے میں سے نکلا، اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، اندازہ کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، پی گیا یوسف علیہ السلام، ظاہر نہیں کیا، حالانکہ ہمارے جیسا تو پکڑ لے تو تمہاری ایسی کی تیسی، بہتان لگا رہے ہیں سامنے منہ کے کھڑے ہو کہ تم وہ بھی چور تھا، یہ بھی چور ہے، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اندازہ کریں کیا کردار ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا یہ عظمت کردار کی داستان ہے، عظمت کردار کا قصہ ہے۔ جیسے قیدی، ساتھی قیدی آیا تھا اور اس نے جا کے نہیں بتایا تھا اور یہاں اب آ گیا تھا خواب کی تعبیر پوچھنے، اس کو کوئی تانا نہیں دیا، اور یہ بھی کردار کی عظمت ہے، ہر لمحے قدم قدم پہ کردار کی عظمت۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، چپ کر گئے۔ بہرحال اس کے بعد اب بھائی کو سارے حیران ہو گئے، کیا کریں، ابا جی کو جا کے کیا کہیں گے۔ ان میں سے ایک بھائی جو ہے نا، جیسے شروع میں بھی وہ کہتا ہے کہ قتل نہ کرو، اس کو کنویں میں پھینک دو، تو لگتا ہے ایک بھائی ہمیشہ اس کی رائے مختلف تھی، اس کو کوئی نہ کوئی ہمدردی بھی ہوتی تھی، عقل مند بھی تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بھائیوں میں سے 10 بھائیوں میں سے 3 بھائی جو تھے، ایک یہودا تھا، ایک شمعون تھا اور ایک روبیل تھا۔ ان تینوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو یہودا تھا وہ سب سے زیادہ عقل مند تھا، اور شمعون جو ہے وہ اس کی رائے بڑی یعنی باوسوق رائے بڑی صائب ہوتی تھی، اور جو روبیل تھا وہ عمر میں بڑا تھا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی ایک تھا جو عمر میں بڑا تھا، وہ یا جو دوسرے تو ان میں سے کوئی ایک تھا۔ اس نے کہا بھی میں نے تو اب ابا جی کے پاس کو نہیں جانا، تم جاؤ جا کے ابا جی سے کہو کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے، اور اگر بے شک دوسرے جو گاؤں کے دوسرے لوگ غلہ لینے آئے تھے ان سے پوچھ لے، میں نے کوئی جانا، میں ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا۔ بہرحال جا کے یعقوب علیہ السلام کو بتایا، فصبر جمیل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا انه هو العلي العليم۔ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور پھر وہی کہا بل سولت لكم انفسكم امرا، جس طرح تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کوئی برا کیا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی تم نے برا کیا ہے، تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اور فصبر جمیل، میں تو اب صبر ہی کرتا ہوں اور کیا ہونا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف، بنیامین گم ہوا تو پھر یوسف یاد آ، یا اسف على یوسف، ہائے یوسف، پھر یوسف وابيضت عيناه من الحزن، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی۔ اللہ وهو قدیم، کتنا غم پی پی کے کتنے حالات۔ بہرحال انہوں نے، گھر والے کہتے ہیں تاللہ تفتح تذکر یوسف، تو ابھی بھی یوسف کا تذکرہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ولا جاؤ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، اس لیے کہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں، مسلمان کب مایوس ہوتا ہے؟ جا کے یوسف کو ڈھونڈو، ہو سکتا ہے اتنے سال ہو گئے کہیں نہ سے مل جائے گا۔ باہر دوبارہ پھر گئے،
اب گئے ہیں, غلہ ختم ہو گیا, غلہ لینے کے لیے گئے ہیں اور نقدی بھی کوئی نہیں, تو جا کے اس سے بھیک مانگی, ہمارے پاس نقدی کوئی نہیں ہے, پیسے کوئی نہیں ہے, غلہ لینا ہے, ہمیں غلہ دے دے, مہربانی کرو. اللہ یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر, گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے, وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, تھوڑی سی نقدی ہے, غلہ پورا لینا ہے, فاوف لنا الکیل وتصدق علینا, تو ہمارے اوپر صدقہ کر دے. جب یہ جا کے بھیک مانگی نا تو یوسف کا دل بھر آیا. اللہ اکبر. اندازہ کیجئے, جب الزام لگا تو اظہار نہیں کیا, جب وہ سامنے بھائی جو ہے وہ حرزہ سرائی کر رہے تھے تو کچھ نہیں کہا, لیکن اب کردار کیا ہے کہ اب دل بھر آیا بھائیوں کی بے بسی دیکھ کر, اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ, تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تمہیں پتہ ہے؟ اذ انتم جاہلون. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا, تانا نہیں دیا کہ تم نے کیا کیا, کہا اذ انتم جاہلون, تم سے ہو گیا, تم اس وقت جاہل تھے, نادان تھے, نادانی میں ہو گیا تم سے. اندازہ کریں, خود ہی ان کی بات ان کی طرف, نادانی میں تم سے ہو گیا ہے, تمہیں پتہ ہے تم سے کیا ہوا تھا, تم نے کیا کیا تھا جب تم نادان تھے. حیران ہو گئے, قالوا انک لانت یوسف, تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انا یوسف ھذا اخی, میں یوسف ہوں, یہ میرے بھائی ہے. قانون بتا دیا, انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے, اور قانون اللہ کا یہ ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے, صبر اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے محسنوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ قانون ہے. بہرحال لا تثریب علیکم اليوم, وہ ڈرے ہوئے تھے کہ بادشاہ اب ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا, کہا تمہارے اوپر کوئی کسی قسم کا جو ملامت نہیں ہے, اور ان کو چھوڑ دیا. یوسف علیہ السلام کو, یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ قمیص میری لے جاؤ, ابا جی کی آنکھوں پہ لگانا, ان کی بینائی واپس آ جائے گی, ساری فیملی کو لے کے ادھر آ جاؤ. سوال کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے؟ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ساری فیملی کو لے کے آ جاؤ. وہاں گئے, کرتا چلا ہے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں خوشبو آ رہی. اب وہ اس وقت خوشبو نہیں آئی جس وقت پورا یوسف کنویں میں پڑا تھا, کا پاس ہی, تو مصر سے کرتا چلا تو خوشبو آ گئی. اللہ, پتہ کیا چلا؟ اللہ جب بتا دے, جتنا بتا دے, نبی کو پتہ چل جاتا ہے, اور جب اللہ نہ بتائے تو پھر کسی چیز کا نہیں پتہ چلتا. بتا دے تو خوشبو مصر سے آ جاتی, نہ بتائے تو قریب کنویں میں پڑا تھا, کچھ نہیں پتہ چلا. بہرحال جب وہ واپس پہنچے, اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ ساری فیملی لے کے, وہ ساری فیملی آئی, آ کے سجدہ تعظیم میں اس وقت جائز تھا, تو جب 11 بھائیوں نے اور ماں باپ نے سجدہ تعظیمی کیا تو انہوں نے کہا یہ ہادہ تعبیر رؤیا, یا ابا جی یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. پھر فرمایا شیطان نے ہمارا اختلاف ڈال دیا تھا. یہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, مجھے اللہ تعالیٰ نے جیل سے نکال کے یہ بادشاہ بنا دیا. وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہ میرے بھائی بڑے اچھے ہیں, یہ شیطان نے ہمارے درمیان اختلاف ڈال دیا تھا, وگرنہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. کہ اندازہ کریں ایسا بھی کوئی کردار دنیا میں ہوگا. سبحان اللہ, یہ ہے کردار کی بلندی. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسالت کی حقانیت ہے کہ یہ کہانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھوڑی تھے. ذالک من انباء, ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ غیب کی خبریں ہیں, اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بتاتا ہے, تو ساری خبریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی. فرمایا نشانیاں بہت ہیں ایمان لانے کے لیے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں. وَکَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. ادھر ادھر دیکھیں تو اتنی نشانیاں ہیں, ہر نشانی توحید کی نشانی. پنکھا چل رہا ہے, غور کریں تو اس لیے بھی توحید کی نشانی. یہ پنکھا کہاں سے چل رہا ہے, وہ کہتا ہے جی ادھر سے بٹن آن کرتے ہیں پنکھا چل پڑتا ہے. وہ کیسے, اس بٹن میں کیا کہتے ہیں کرنٹ آتا ہے, کرنٹ کہاں سے آتا ہے, پیچھے ٹرانسفارمر سے, ٹرانسفارمر سے کہاں گریڈ اسٹیشن, گریڈ اسٹیشن میں کہاں سے آتا ہے, تربیلا ڈیم سے, تربیلا ڈیم میں کہاں سے آتا ہے, وہاں سے پانی, تو پانی کہاں سے آتا ہے. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین, یہ پانی میں نیچے ہی لے جاؤں تو پانی لے کے کون آئے گا, تمہیں کون چلتا ہوا پانی دے گا. تو ہر چیز میں
اگر تھوڑا سا غور کریں تو اسی وقت اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کتنی نشانیاں ہیں کہ ہر وقت یہ اس کے اوپر پھرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، دھیان ہی نہیں دیتے کہ یہ ساری کی ساری اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں ہیں. فرمایا یہی میرا منہج ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي ادعو الی اللہ، یہی میرا منہج ہے کہ میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام اللہ کی طرف بلاتے تھے ایسے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان کے قصے کے اندر جتنے بھی نبیوں کے قصے ہیں ان کے اندر عبرت کی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. خاص طور پہ یہ قصہ، اس کے اندر کتنی نشانیاں ہیں. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تدبیر ہمیشہ نیک کرنی چاہیے. اللہ کا کرنا پورا ہو کر رہتا ہے. سیرت و کردار اور عقل و فہم اگر صحیح ہو تو اکیلا آدمی پورے ملک پر قبضہ کر لیتا ہے. اس سے ایک اور سبق یہ ملا کہ مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے راحت ضرور ملتی ہے. حسد جو ہے خوفناک بیماری ہے. اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں. پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے. اگر انسان پاک دامن رہے. نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی میں اختلاط بہت خطرناک ہے. ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے. معصیت کا پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے. گناہ کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ کسی مصیبت میں پڑ جائے. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ گناہ سے بہتر ہے مجھے جیل ہو جائے، تو جیل قبول کر لی، معصیت قبول نہیں کی. داعی ہر جگہ داعی ہوتا ہے، چاہے جیل میں ہو. جیل میں بھی دعوت توحید دیتے رہے. مواضع تہم سے بچنا چاہیے. تہمت کی جتنی باتیں ہوتی ہیں، جتنے کوئی امکانات ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اب حضرت یوسف علیہ السلام اگر ریکارڈ درست کروائے بغیر باہر نکل آتے تو کوئی نہ کوئی بات کرتے نا. آخر جیل گیا تھا، کسی وجہ سے گیا ہوگا. پہلے ریکارڈ ٹھیک کروایا تاکہ نبی نے چونکہ مشن لے کے چلنا ہوتا ہے تو اس کے کردار کے اوپر کسی طرح کی کوئی انگلی نہ اٹھائے. اور پھر حق والے کی گواہی سب دیتے ہیں. یوسف علیہ السلام کی گواہی کس کس نے دی؟ اللہ نے گواہی دی، خود یوسف نے دی، عزیز مصر کی بیوی نے گواہی دی، اور عورتوں نے، ساری عورتوں نے گواہی دی. اور ایک اور فرد جس کو شاہد شاہد من اہلی، اس کے گھر کا ایک اور فرد. کتنے لوگ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دینے والے تھے. تو جو شخص پاک دامن ہو اور کردار رکھنے والا ہو اس کی گواہ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. آگے سورۃ الرعد ہے، اور سورۃ الرعد کا جو یہ بالکل آخری دور کی صورت ہے. سورۃ الرعد بھی اور سورہ ابراہیم، یہ دونوں صورتیں آخری دور مکی دور ہے. جو مکی دور کا جو آخری حصہ ہے اس کے دور کے. ظاہر ہے مکی دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو بہت سمجھا لیا تھا، اور اس کے بعد گویا ان کے سمجھنے کے امکانات آہستہ آہستہ معلوم ہوتے چلے جا رہے تھے، اس لیے ان کو ڈرایا گیا ہے. تو اس میں اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ وحی الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید حق اور نبی کی دعوت جو ہے اس کی حقانیت اس کا مرکزی موضوع ہے. پھر اس کے فوائد اور نقصانات اور عقیدے کی وضاحت کی گئی ہے. اس کے تقاضے بتائے گئے ہیں. آسمانی اور زمینی عجائبات، عالم انفس اور آفاق، یہ اور صفات اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل، خالق کی قدرت، حکمت، تدبیر اور تقدیر کا اظہار کیا گیا ہے. اس صورت کے اصل میں 3 حصے ہیں. مضامین کے اعتبار سے 43 آیات ہیں. آیت نمبر 1 سے 18 تک قرآن کی دعوت توحید و آخرت حق ہے، یہ مضمون ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. کبھی دیکھا نہیں تم نے، ایک طرح کے درخت ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک جیسے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تنے بھی ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں، پانی بھی ایک طرح کا لگ رہا ہوتا ہے، مٹی بھی ایک طرح کی ہوتی ہے، پھل مختلف ہوتے ہیں، کسی پھل کا کوئی مزہ، کسی پھل کا کوئی مزہ. سبحان اللہ. اور ان کو نفضل بعضها على بعض فی الاکل، کوئی کتنا مزیدار، کوئی اس سے بھی زیادہ مزیدار. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. اور پھر فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا، اگر تمہیں اس سے حیرانی ہوتی ہے تو ان کے قول جو ہے وہ قول دیکھو، وہ کیا کہتے تھے کہ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کا ہم مٹی ہو جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ان کو یہ سمجھ نہیں آتی. اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا. اللہ کا علم محیط کلی ہے، ہر عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، سب کچھ وہ جانتا ہے. اور پھر فرمایا اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له، اگر اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے پھر کوئی شخص اس کو لوٹا نہیں سکتا.
اور قوم کی حالت کردار کے ساتھ بدلتی ہے۔ پھر فرمایا کہ پکارا جانا اسی کا حق ہے، لہو دعوت الحق، پکارا جانا صرف اسی کا حق ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی پانی سے کہے آ جا میرے منہ میں داخل ہو جا۔ آپ پانی کو پکارتے رہے، دور تھوڑی دیر فاصلے پہ پانی ہے، اور پانی کو آپ کہتے ہیں آ جا میرے منہ میں آ جا، میرے منہ میں آ جا، آ سکتا ہے؟ تو غیر اللہ کو پکارنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی بے جان چیز کو پکار رہے ہیں اور وہ آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ، ہاتھ پھیلا کے پانی کو آوازیں دیتے رہو آ جا آ جا آ جا، وہ کبھی آ سکتا ہے؟ جس طرح وہ نہیں آ سکتا، اس طرح مشرک جو ہے اس کو شریکوں کی طرف سے اور باطل معبودوں کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں ملتا۔ فرمایا دو گروہ ہیں اور دو کردار ہیں، اندھا و بینا کبھی برابر، قل حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور بینا دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں، حل تستوی الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا برابر ہو سکتے ہیں، اسی طرح کفر اور ایمان کبھی برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر ایک بات جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں بار بار فرمائی ہے وہ یہ کہ معبود جو ہے جس کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے وہ اس لیے ہے کہ وہ خالق ہے، خالق کا حق ہوتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو اللہ خالق ہے، وہ اکیلا خالق ہے، لہذا وہ اکیلا بندگی کے لائق ہے۔ تم جن لوگوں کی بندگی کرتے ہو کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا انہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کوئی خلق بنائی ہے؟ فتشابہ الخلق علیہ، اور لوگوں پر شبہ پڑ گیا ہے وہ اس نے بھی بنائی ہے اس نے بھی بنائی، کس کو پوجے کس کو نہ پوجے، کچھ ایسا ہے؟ اللہ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار، اکیلا اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا زبردست خالق ہے، وہ اکیلا زبردست رب ہے۔ لہذا وہی قوم جو ہے مفید وہ اس زمین پہ قرار پکڑتی ہے جو انسانوں کے لیے مفید ٹھہرتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے فائدے کے کام کرتے ہیں وہی زمین کے اندر قرار پکڑتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 19 سے 29 تک دوسرا حصہ ہے، اہل توحید عقل مند اور اہل شرک بے وقوف ہیں۔ اس کے اندر اللہ کریم نے یہ بات بتائی ہے کہ صرف عقل مند لوگ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اور آگے عقل مند لوگوں کی اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں، 9 نشانیاں۔ کیا کیا عقل مند لوگ کون ہوتے ہیں؟ اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے عقل مند ہوتے ہیں، صلہ رحمی کرنے والے عقل مند ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کو ملانے کا حکم دیا ہے ان کو ملانے والے عقل مند ہوتے ہیں، رب سے ڈرنے والے عقل مند ہوتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھنے والے اور تقدیر پر ایمان رکھنے والے، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، خفیہ اور علانیہ مال خرچ کرنے والے اور برائی کا جواب نیکی سے دینے والے، یہ ہوتے ہیں عقل مند۔ اور یہ لوگ جو ہیں اور اس کے علاوہ جو عہد شکن ہیں، وعدہ توڑتے ہیں، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں، فرمایا ان کے اوپر لعنت ہے، عہد شکن لوگوں کے اوپر لعنت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر مادی فوائد کے ساتھ ٹھیک ہے آدمی کو چیزیں چاہیے، اللہ کی نعمتیں دنیا میں ساری ملتی ہیں، لیکن اصل جو سکون ملتا ہے وہ مادی فوائد سے نہیں ملتا، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ذکر الہی ہے وہی دلوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ تیسرا حصہ ہے کہ آیت نمبر 30 سے 43 تک کہ 2 مختلف انجام ہیں، عقل مند لوگ جن کا یہ کردار ہوتا ہے کہ جنت میں جائیں گے، اور بے وقوف لوگ جنہوں نے نہیں مانی بات، وعدہ توڑے، وہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اور پھر جو قرآن کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں ان کے لیے دنیاوی و اخروی عذاب ہے، لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، دنیا میں بھی عذاب ملتا ہے لیکن اصل جو آخرت کا عذاب ہے وہ زیادہ سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور اس عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں۔ اور اہل تقوی جو ہے ان کے لیے دائمی جنت ہے، تلک عقبی الذین اتقوا تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان کا ہمیشگی کے پھل ہیں اور ان کی موجیں لگی ہوئی ہوں گے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ متقیوں کا گھر ہے، متقیوں کا انجام ہے۔ وعقبی الذین وعقبی الکافرین النار، کافروں کا انجام جو ہے وہ آگ ہے۔ یہ 2 مختلف انجام۔ پھر فرمایا تقدیر جو ہے نا، لوگ تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت،
وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ. تقدیر کا بہانہ بنانے کا تم نے کہا کس نے؟ کیوں بہانہ بناتے ہو؟ تقدیر ہے کہاں؟ اللہ کے پاس ہے. تو جو چیز اللہ کے پاس ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ نے لکھی، اللہ کے پاس ہے، تو اس کا بہانہ تم کیسے بناتے ہو؟ لہذا تقدیر کسی بھی فرد کے اعمال میں رکاوٹ نہیں بنتی. اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اگر رکاوٹ بنتی ہے تو اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. وعنده الکتاب، کتاب تو ہے اللہ کے پاس، تو جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ باقی رکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عمل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو بری تقدیر ہے اس کو مٹا دیتا ہے. تم اگر دعائیں کرو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا بدل دیتی ہے. اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان دعائیں کرتا ہے تو اصل میں انسان کا اپنا کردار بدلتا ہے. وہ اقبال نے کہا تھا کہ تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے. کہ انسان کی آرزو جو ہے وہ کیا ہے؟ اس کا پہلا مصرع مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. جب بندہ دعا کرتا ہے نا، اصل میں بندہ خود بدلتا ہے. تو اقبال کہتا ہے کہ فرق اتنا ہے کہ جیسے 8-10 راستے ہوں، تو انسان جب دعا کرتا ہے تو 10 راستوں میں سے ایک بہترین راستے کا خود انتخاب کرتا ہے. اس کا پھر آگے انجام جو ہے مقرر ہے. انسان خود، کئی تقدیریں ہیں، ان میں سے ایک تقدیر کو انسان خود لیتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اندر کھلا آپشن ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت. اللہ جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. لہذا دعائیں کرو، التجائیں کرو، اللہ سے بری تقدیر مٹا لو، اچھی تقدیر باقی رکھ لو. اور پیچھے کیا چاہیے؟ سورہ ابراہیم ہے. سورہ ابراہیم کا جو مرکزی موضوع ہے 2 بنیادی حقیقتوں کی وضاحت ہے. یہ بھی آخری مکی دور کے اخیر زمانے کی صورت ہے، اور اس میں ایک بات تو یہ کی گئی ہے کہ دعوت و کردار کے اعتبار سے سارے نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایک ہے، وحدت انبیاء و رسول، وحدت انبیاء و رسول. اور دوسری حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ انعامات الہیہ جو اللہ نے بے شمار انعامات کیے ہیں، اس کے نتیجے میں 2 رویے پیدا ہوتے ہیں. ایک شکر کا رویہ، ایک کفر کا رویہ. اور کفر والے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے تاریخ سے عبرت حاصل کرو. ایام اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ کے دن ہیں، تاریخ کے جو واقعات ہیں ان سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، اور کفران نعمت کا رویہ چھوڑ کر شکر والا رویہ اپناؤ. آیت نمبر 1 سے 4 تک مقصد نزول قرآن بتایا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور. قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے جائے. اور پھر فرمایا کہ ہر نبی جب خطاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے بلسان قوم ہی، اس قوم کی زبان میں، معاشرے کو سمجھتا ہے، زبان کو سمجھتا ہے. ان کو فرمایا کہ وذکرہم بایام اللہ، ان کو تاریخ کے واقعات سنا کے ان کو ڈراؤ. اور تاریخ کے واقعات کیا ہیں؟ تاریخ انسانی کے عبرت آموز واقعات ہیں. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کا مقابلہ ہوا ہے جاہلیت سے. ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے. تمام اقوام و نسلوں میں جاہلیت ایک ہی تھی، جاہلیت پرانی ہو یا جاہلیت نئی ہو، ایک ہی طرح کی ہوتی ہے. دعوت توحید بھی ہمیشہ ایک رہی. اہل ایمان کے لیے نصرت الہی ہمیشہ ایک رہی. اہل ایمان کی کامیابی اور متکبر اور مغرور لوگ جو ہے ہمیشہ ناکام ہوئے. کفار کو عذاب آخرت اور مومنین کو اجر. یہ ہے پوری کہانی. اللہ تعالی ہم سب کو اجر والا، شکر والا بنائے. فرمایا شکر کا قانون یہ ہے، وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے ایک قانون بنا دیا ہے. کیا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرتے جاؤ ہم تمہیں مزید دیتے چلے جائیں. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر رسولوں کی دعوت توحید جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، وہ قالت رسلهم فی اللہ شک فی فاطر السماوات والارض، یعنی سارے نبی دعوت توحید دیتے رہے. ان کے مقابلے میں جو اقوام تھی ان کی، وہ ہٹ دھرمی کا شکار رہیں اور یہ اعتراض کرتی رہیں کہ ایک بشر کو
قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. ایک بشر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ باپ دادا کا دین چھوڑ دو. اب ایک بشر کے کہنے پر باپ دادا کا دین چھوڑ دے, اعتراض کرتے تھے بشر. سن لیجیے, اللہ فرماتا ہے ہاں بشر تو ہے. قالت لهم رسلهم, ہر دور کے لوگوں نے نبی کے بشر ہونے پر اعتراض کیا, اور ہر نبی نے یہ کہا ان نحن الا بشر مثلکم, ہاں ہم بشر ہیں تمہارے جیسے. ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ, اللہ بشر کو چن لیتا ہے اور خیر البشر بنا دیتا ہے, اور اللہ نے چن لیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر وحی نازل فرما دی. لہٰذا اب تم جو جس کو اللہ نے چن لیا اور اللہ نے فضل عطا فرما دیا وہ عام بشر نہیں رہا, وہ خیر البشر بن گیا. پھر تمام انبیاء کی دعوت کو ٹھکرایا گیا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا, ہر ایک نے کہا کہ تمہیں نکال دیں گے. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين, ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بشارت دی کہ ظالم سارے تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ پورے سارے انبیاء کی دعوت ایک تھی اور ان کے ساتھ تقریباً ایک ہی طرح کے حالات پیش آئے. پھر آگے کفار کو عذاب کی عبرتناک کیفیت بتائی گئی ہے کہ جب کافر جو ہیں اللہ کے ہاں پہنچیں گے, اللہ اکبر, من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید, جہنم میں جب یہ جائیں گے تو ان کو پیاس لگے گی, پینے کے لیے ان کو پیپ ملا, پانی خون اور پیپ ملا جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ ہوگا وہی پلایا جائے. حلق سے نیچے نہیں اترے گا, یا تجرہ ہو یقابی, پیاس شدید ہوگی, اس کو منہ میں ڈالیں گے, نہ حلق سے نیچے لے جا سکیں گے نہ پھینک سکیں گے. اللہ اکبر. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, ایسے لگے گا موت آ رہی ہے ہر طرف سے, یعنی موت جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, لیکن وہاں موت نہیں آنی, موت سے زیادہ عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آیت نمبر 18 سے 34 تک عقیدہ عمل کی تفہیم بذریعہ تمثیل. اللہ کریم نے ایک مثال بتائی ہے. ناشکری کا رویہ پھر عذاب کی عذاب ہے, اور جو شکر کا رویہ اس پر ثواب ہے. اور کفار کے اعمال جو ہیں بے وقت ہیں. کیسے؟ جیسے فرمایا اعمالهم کرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. کافر جو عمل کرتے ہیں نا, مثل الذين كفروا بربهم, جو لوگ رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کی حیثیت ایسے ہے جیسے راکھ پڑی ہوئی ہو کسی جگہ پر اور ایک شدید آندھی چلے تو وہ راکھ اپنی جگہ پر قائم رہ سکتی ہے. اس طرح کے اعمال ہوتے ہیں کافروں کے, ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وہ راکھ بن کے اڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. اور عقیدہ توحید کی اور کفر کی مثال اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے طور پر دی ہے کہ جو عقیدہ توحید ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے پاکیزہ درخت ہو, اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, جس کی جڑ مضبوط ہو اور آسمان تک اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہوں, ہر وقت وہ اللہ کے فضل سے پھل دے رہا ہو. یہ عقیدہ توحید کی مثال ہے. اور عقیدہ کفر کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی بالکل جس کی جڑ اوپر ہی ہو اور آندھی آئے اس کی جڑ اڑا کے لے جائے, یہ شجر خبیثہ ہے. یہ تو عقیدہ خبیثہ جو ہے کفر والا, وہ شجر خبیثہ کی مثال. پھر فرمایا کہ مومنین کو دنیا و آخرت میں ثابت قدمی اور ظالموں کو گمراہی اللہ تعالیٰ کی توفیق یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور کافروں کو اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہی جو ہے وہ عطا کرتا ہے. آگے پھر نعمتوں کا تذکرہ ہے, بے شمار احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے. کتنے احسانات ہیں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے. آگے آیت نمبر 35 سے 41 تک شکر کی مثال کے طور پر ابراہیم کا تذکرہ کیا. سب سے بڑا جو شکر والا کی مثال ہے تاریخ میں وہ ابراہیم علیہ السلام. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا پتہ کیا کی تھی؟ اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا, شرک سے بچا لینا. اس کا مطلب ہے ہمیں بھی یہ دعائیں کرنی چاہیے, اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو شرک سے بچائے رکھنا. پھر آگے دعائے ابراہیمی اور عظمت مکہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اماں ہاجرہ کو اور ننھے اسماعیل کو وہاں چھوڑا, جو جہاں اس وقت کعبہ ہے, تو یہ بالکل بے آب و گیا وادی تھی, وہاں چھوڑ کے وہ جا رہے تھے.
اللہ سے دعا کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس میں نے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا ہے اور ایک ایسی وادی ہے جہاں پہ کوئی غیر ذی زرع ہے، جس کے اوپر کوئی نہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اللہ میں تو تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری اولاد جو ہے وہ نمازیں پڑھے، نمازی بن جائے، تو ایسے کر کہ یہ جو بے آب و گیا وادی ہے نا، لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دیں، کہ لوگ جو ہے اس کی طرف آئیں، تہوی الیہم، لوگوں کے دل کھنچتے ہوئے آئیں اس بستی کی طرف، وارزقہم من الثمرات، اور اس شہر کے اندر پھلوں کا رزق دے دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں۔ اندازہ کریں ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی ہوئی دعا، آج مکہ مکرمہ چلے جائیں، دنیا جہان کا پھل آپ کو وہاں ملے، سبحان اللہ۔ اور ساری دنیا کا ہر بندہ، ہر مسلمان دنیا کے کسی کونے پہ ہے، دل اس کا کشش کرتا ہے، کھنچتا چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے، نہیں 4 دن جا سکتا، اداسی ہونے لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 42 سے 52 تک آخر پہ اس سورت کے اختتام پر مناظر قیامت کے منظر نامہ بیان کیا ہے اور تنبیہ کی ہے، انذار کیا ہے، ڈرایا ہے، دھمکی دی ہے کہ بچ جاؤ، قیامت والے دن کیا ہوگا، کہ ان کو وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، جب قیامت والے دن عذاب آئے گا اس سے آج ڈرا لو، ان کو سمجھا لو۔ اور اس دن کیا ہوگا، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یہ آسمان نہیں ہوں گے، یہ زمین نہیں ہوگی، سارا کچھ تبدیل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کھلا میدان بنا دے گا، کچھ اور بن جائے گا۔ اللہ اکبر، وبرزوا للہ الواحد القہار، سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے۔ اس موقع پر جو ظالموں کی کیفیت ہوگی نا، وہ پتہ ہے کیا ہوگی، وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اللہ اکبر، اس دن جو مجرم ہوں گے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے اور گندک کی قمیصیں اس کی ہوں گی، سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، ان کی چہرے جو ہے سب آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، گندک کی قمیصیں پہنی ہوئی ہیں، گویا ہر طرح عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے کیے کا بدلہ دینا ہے قیامت والے دن۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑا جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب وليذكر اولو الالباب۔ قصہ مختصر یہ اللہ ہے، وہی واحد ہے، اور اللہ کو، ایک الہ کو، اس کو مان لو، اس سے تو یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، یہ بلاغ ہے، یہ بیان ہے کہ لوگ اس اللہ تعالیٰ کو واحد کو مان لیں تو پھر وہ بچ جائیں گے اس عذاب سے، اگر نہیں مانیں گے تو اس عذاب سے نہیں بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔